واذكروا نعمة الله عليكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المهين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد کے مکی خسرو خوبا سیاح لا بقا مالک انس و جان حبیبی پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. بھائی آواز پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. تو سارے لوگ پھر سے مل کر کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجری کو جھکا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجری کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. یا رسول اللہ، آپ کے آنے والے دن پر عید الفطر بھی قربان. یا رسول اللہ، آپ کے آنے والے دن پر عید الاضحیٰ بھی قربان. یا رسول اللہ، آپ کے آنے والے دن پر عید جمعہ بھی قربان. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور پھر دیکھیں ڈاکٹر اقبال کیا ہی خوب کہتے ہیں، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ شجر و حجر ہوتے، نہ بحر و بر ہوتے، نہ جمادات ہوتے، نہ نباتات ہوتے، نہ حیوانات ہوتے. یہ سارا جہاں ہے اگر تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہو لگے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو لگے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمنے تہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. حسب توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ
نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جان ہے سارے جہان کی، اور دیکھا نا وہ معراج کی رات یہ اس جہاں سے اس جہاں گئے، اس جہاں کی جان نکلی تو ایسے نکلی کہ زنجیر جو ہل رہی تھی، جہاں جان نکلی تو زنجیر وہیں پر رک گئی، زنجیر بھی وہیں پر رک گئی۔ جس پانی سے آپ غسل فرما کر کے گئے تھے، جیسے ہی آپ معراج کے لیے سفر پر آگے بڑھے، پانی بھی وہیں پر تھم گیا۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ جان کائنات ہے، وہ جان کائنات ہے۔ جب تک وہ جان کائنات ہے، اس کائنات میں وہ جان ہے تو یہ جان چل رہی ہے۔ گویا کہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے آج ہم یہاں پر محفل سجائے ہوئے ہیں، گویا کہ حضور ہے، گویا کہ حضور ہے۔ وہ جان ہے جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ جب وہ معراج کے لیے گئے تو سارا کچھ رک گیا تھا، اور جب معراج سے واپس آئے تو پھر سے وہیں سے کائنات کا نظام شروع ہو گیا۔ تو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ میلاد کا ثبوت دیجئے۔ میلاد کے ثبوت بے شمار ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے احسان کو اپنے اوپر یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ احسان تو رب کے بے شمار ہیں۔ ہم جو چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، شب ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے احسان کو یاد کرو۔ جب ان احسانات کو یاد کرنے کا وہ حکم دے رہا ہے تو یہ احسانات جس کے صدقے میں ہوئے ہیں، جس احسانات کے صدقے میں، جس احسان کے صدقے میں یہ سارے احسان ہوئے ہیں، تو اس نبی کائنات کے آنے پر ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ اور پھر دیکھیں، یہ تو ایک دلیل ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب، لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اب ذرا بتائیں تو صحیح کہ اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کے بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کے کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر دیکھیں حضور کی عنایت کتنی ہے ہم پر، حضور کی کرم نوازی کتنی ہے۔ وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر دیکھیں اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو خوب خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، جہاں اللہ رب العزت اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دے رہا ہو، تو جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہو، ایسی بڑی نعمت کے مل جانے پر، ایسی بڑی نعمت کی دنیا میں تشریف لانے پر کیا ہم شکرانہ ادا نہ کریں؟ کیا اللہ رب العزت کا شکر ادا نہ کریں؟ اور پھر ثبوت مانگتے ہیں کہ بتاؤ صحابہ اکرام نے میلاد کہاں منایا؟ صحابہ اکرام نے میلاد کہاں منایا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کی مجلس سجی ہوئی تھی، یعنی کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل لگی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام اچانک سے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ مسجد نبوی
نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں اے صحابہ کرام ذرا بتاؤ تو صحیح یہ مجلس کیوں لگی ہوئی ہے، یہ محفل کیوں سجی ہوئی ہے، آخر اس کو سجانے کا مقصد کیا ہے، یہاں پر جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے رسول خدا، ہم یہاں پر اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم اللہ کا احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسا احسان، کس چیز کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو؟ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ جیسی نعمت ہمارے درمیان میں مبعوث فرمائی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو رحمت بنا کر کے ہمارے درمیان میں بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابہ اکرام ارے یہ شرک ہے، ارے یہ بدعت ہے، ارے یہ ناجائز ہے، بلکہ حضور نے فرمایا اے صحابہ اکرام کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو، کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ تو وہ صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارا یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ ابھی جبرائیل ہمارے پاس آئے تھے، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مسجد نبوی میں آپ کے غلام آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان میں فخر فرما رہا ہے، فرشتوں کے درمیان میں فخر فرما رہا ہے۔